نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک دن یہ ارشاد فرمایا کہ آدم علیہ السلام کی پشت میں جتنی اولاد تھی وہ ساری اولاد شروع سے لے کر آخر تک اللہ تعالیٰ نے میرے سامنے پیش فرمائی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا اور میں نے جان لیا کہ کون مجھ پر ایمان لایا اور لائے گا اور کون نہیں لایا اور کون نہیں لائے گا. میں ہر ایک کے نفاق کو بھی جانتا ہوں. تو منافقوں نے باہر نکل کر مذاق اڑایا اور کہنے لگے ہم تو ان کے پیچھے نماز پڑھتے ہیں، ان کا کلمہ پڑھتے ہیں، جہاد میں جاتے ہیں، قرآن کی تلاوت کرتے ہیں، اور یہ کہتے ہیں مجھے سب کا پتہ ہے کہ کون ایمان لائے گا اور کون نہیں لائے گا، کون لایا ہے کون نہیں لایا، تو ہم ان کے ساتھ پھرتے ہیں. اگر ان کو پتہ ہے تو بتاتے کیوں نہیں ہیں؟ تو قرآن مجید فقان حمید نے اس آیت کریمہ کو نازل فرمایا جس میں ارشاد فرمایا ما کان اللہ لیذر المؤمنین علی ما انتم علیہ حتی یمیز الخبیث من الطیب. اللہ تعالی مسلمانوں کو ایسے ہی نہیں رکھے گا یہاں تک کہ خبیث اور طیب میں اللہ تعالی فرق فرما دے گا. خبیث سے مراد منافق ہیں اور طیب سے مراد مومن ہیں. فرمایا خبیث یعنی ناپاک اور طیب یعنی پاک. پاک اور ناپاک میں اللہ تعالی ایک نہ ایک دن فرق کو قائم فرما دے گا. اس آیت کے تحت مفسرین فرماتے ہیں کہ انہیں جواب دیا گیا اللہ بھی جانتا ہے اور اللہ کی عطا سے حضور بھی جانتے ہیں کہ کون منافق ہے، لیکن اللہ کی حکمت ہے کہ ابھی یہ نہیں بتایا جاتا کہ یہ منافق ہے یہ مومن ہے. سب مل کر رہتے ہیں. ایک وقت آئے گا جب مومن اور منافق میں فرق کر دیا جائے گا. وہ وقت آیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ممبر شریف پر جلوہ افروز ہوئے. بخاری، مسلم، ترمذی، ابو داؤد حدیث کی کتابوں کا مطالعہ کیجئے تو کئی حدیثیں اس پر شاہد ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جب اجازت ملی اور یہ وقت آیا تو ممبر پر جلوہ افروز ہو کر مسجد نبوی شریف سے 300 سے زائد منافقوں کو نام لے کر حضور نے باہر کیا. فرمایا یا فنا قم انت منافق، اے فنا کھڑا ہو جا تو منافق ہے، ہماری مسجد سے نکل جا. اس وقت مومن و منافق کا فرق کر دیا گیا. دوسری بات، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اونٹنی کھو گئی. صحابہ کرام ڈھونڈ رہے تھے تو منافقوں نے حضور کے علم کا مذاق اڑایا اور کہنے لگے کہ ہمیں تو آسمان اور جنت کی غیبی خبریں بتاتے ہیں اور پتہ ہی نہیں کہ اونٹنی کہاں پر ہے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم منبر پر جلوہ افروز ہوئے اور آپ نے فرمایا سلونی ما شئتم، آج تمہیں جو پوچھنا ہے مجھ سے پوچھو میں تمہیں بتاؤں گا. اپنے علم کا آپ نے اظہار فرمایا اور فرمایا میری اونٹنی فلاں درخت کی ٹہنی سے اس کی لگام الجھی ہوئی ہے، وہاں سے حاصل کر لی جائے. اور پھر لوگوں نے مختلف سوالات کیا، آپ نے ہر سوال کا جواب دیا. اس پر یہ آیت کریمہ نازل ہوئی وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُطْلِعَكُمْ عَلَى الْغَيْبِ. اللہ تعالیٰ اے لوگوں تمہیں غیب کی اطلاع نہیں دیتا، عام لوگوں کو غیب کا علم اللہ تعالیٰ نہیں دیتا. وَلَكِنَّ اللَّهَ يَجْتَبِي مِن رُّسُلِهِ مَن يَشَاءُ. لیکن اللہ تعالیٰ جسے چاہتا ہے اپنے رسولوں میں سے چن لیتا ہے اور انہیں غیب کا علم عطا فرماتا ہے. تو علم غیب پر اعتراض کرنا یہ منافقوں کا طریقہ رہا. مفتی محمد خان دامت برکاتہم العالیہ کی کتاب ہے علم غیب اور منافقین. اس کتاب میں پوری کتاب میں قرآن کی آیتیں اور احادیث جمع کی گئی ہیں کہ منافقوں نے کس کس موقع پر حضور کے علم غیب پر اعتراضات کیے ہیں. یہاں پر مفسرین فرماتے ہیں کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جب پتا تھا کہ اونٹنی فلاں جگہ پر ہے تو آپ نے صحابہ کرام سے کیوں فرمایا کہ اونٹنی ڈھونڈو؟ تو فرمایا لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ. حضور کی زندگی ہمارے لیے بہترین نمونہ ہے. تو حضور ایک نظام دینا چاہتے ہیں تو آپ نے ایک نظام دیا لوگوں کو کہ کوئی چیز گم ہو جائے تو اس طرح تلاش کی جائے، جنگی حکمت عملی اس طرح اختیار کی جائے.
اگر حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ایسا نہ کرتے تو ہمیں نظام کیسے ملتا کہ حضور پر تو وحی کے ذریعے غیب کا نزول ہو رہا ہے، ہمارے پاس تو غیب نہیں آتا۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی طاقت کا اظہار بھی کیا اور آپ نے لوگوں کو نظام بھی دیا کہ زندگی تمہیں ایسے گزارنی ہے۔ فآمنوا باللہ ورسولہ، پس تم اللہ پر اور اس کے رسولوں پر ایمان لاؤ۔ وَإِن تُؤْمِنُوا، اور اگر تم ایمان رکھو، وَتَتَّقُوا، تقوی اختیار کرو، فَلَكُمْ أَجْرٌ عَظِيمٌ، تو تمہارے لیے اجر عظیم ہے۔ وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ يَبْخَلُونَ بِمَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ هُوَ خَيْرًا لَهُمْ، جنہیں اللہ نے اپنے فضل سے مال عطا فرمایا اور وہ مال اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کرتے، کنجوسی کرتے ہیں، وہ اسے اپنے لیے بہتر نہ سمجھیں۔ یہ نہ سمجھیں کہ ہم نے اپنے مال کو بچا لیا ہے، 1 لاکھ میں سے 2,500 روپے نکل جاتے زکوٰۃ میں، 1 کروڑ میں سے 2.5 لاکھ نکل جاتے زکوٰۃ میں، تو ہم نے مال بچا لیا۔ یہ مال ان کے لیے بچانا بہتر نہیں ہے، بلکہ ہوا شر لہم، وہ ان کے لیے بہت برا ہے۔ جس نے زکوٰۃ نہ دی ہوگی، مال کے فرائض اور واجبات ادا نہ کیے ہوں گے، سَيُطَوَّقُونَ مَا بَخِلُوا بِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، قیامت کے دن ان کے گلوں میں آگ کا طوق پہنایا جائے گا۔ وَلِلَّهِ مِيرَاثُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، آسمان و زمین کی بادشاہت اللہ ہی کے لیے ہے۔ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ، اللہ تمہارے کاموں سے باخبر ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں ایک یہودی آیا اور اس نے کہا، صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بلا وجہ مجھے تھپڑ مارا ہے، آپ مجھے بدلہ دلائیے۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کی کہ میں نے بلا وجہ تھپڑ نہیں مارا، اس نے اللہ تعالیٰ کی توہین کی ہے۔ تو اس یہودی نے کہا، نہیں، میں نے ایسی کوئی بات نہیں کی۔ آپ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوچھا، کیا اس نے توہین کی ہے؟ آپ نے کہا کہ اس یہودی نے مجھ سے مذاق میں کہا کہ اللہ تعالیٰ ہم سے مال مانگتا ہے کہ ہماری راہ میں خرچ کرو، تو ہم مالدار ہوئے اور نعوذ باللہ من ذالک اللہ تعالیٰ فقیر ہوا۔ تو جب میں نے یہ سنا تو مجھے اللہ کی محبت میں جلال آ گیا اور میں نے اسے تھپڑ رسید کر دی۔ تو وہ یہودی بضد تھا کہ میں نے ایسی بات نہیں کہی۔ اللہ تعالیٰ نے آیت کو نازل فرمائی، صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان بھی ظاہر ہوئی۔ لَقَدْ سَمِعَ اللَّهُ، بے شک اللہ نے سنا، قَوْلَ الَّذِينَ قَالُوا، ان لوگوں کی باتیں جنہوں نے کہا، إِنَّ اللَّهَ فَقِيرٌ وَنَحْنُ أَغْنِيَاءُ، انہوں نے کہا بے شک اللہ فقیر ہے اور ہم غنی ہیں۔ اللہ نے یہ کلام سنا ہے اور صدیق اکبر سچے ہیں۔ یہودی تو اللہ کو مانتے تھے، لیکن انہوں نے اللہ کی بے ادبی کیوں کی؟ تو مفسرین نے بڑی پیاری بات ارشاد فرمائی کہ یہودیوں کے دل میں حضور کی محبت نہ تھی۔ اور یہ قاعدہ یاد رکھ لیں کہ جس کے دل میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت نہیں ہوگی، وہ ایک نہ ایک دن اللہ کی بھی بے ادبی کر ہی دے گا۔ کہ محبت رسول یہ محبت الہی کے لیے زینہ ہے۔ سنکتب ما قالوا، ان قریب ہم لکھیں گے جو انہوں نے کہا۔ وَقَتْلَهُمُ الْأَنْبِيَاءَ بِغَيْرِ حَقٍ، اور انہوں نے جو نا حق انبیاء کو شہید کیا وہ بھی ہم لکھ رہے ہیں۔ وَنَقُولُ، اور ہم کہیں گے ان سے، ذُوقُوا عَذَابَ الْحَرِيقِ، جلانے والا عذاب چکھو، ذَلِكَ بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيكُمْ، یہ اس وجہ سے کہ تمہارے ہاتھوں نے آگے بھیجا، جو گناہ کیے اس کی یہ سزا ہے۔ وَأَنَّ اللَّهَ لَيْسَ بِظَلَّامٍ لِلْعَبِيدِ، اور بے شک اللہ تعالی بندوں پر ظلم کرنے والا نہیں۔ الذین قالوا، وہ لوگ جنہوں نے کہا، ان اللہ عہد الینا، بے شک اللہ نے ہم سے وعدہ لیا ہے، اللہ نؤمن لرسول حتی یأتینا بقربان، ہم کسی رسول پر اس وقت تک ایمان نہ رکھیں جب تک کہ وہ ایسی قربانی نہ پیش کریں تأکلہ النار، جسے آگ کھا جائے۔
یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے یہودی کہتے ہیں کہ توریت میں ہم سے یہ عہد لیا گیا ہے کہ جس رسول پر جس نبی پر تم ایمان لاؤ تو اس سے پہلے ان سے یہ مطالبہ کرو کہ وہ قربانی پیش کریں اور پھر آسمان سے ایک آگ آئے وہ قربانی اٹھا کر لے جائے تو وہ سچے رسول ہوں گے، ورنہ یہ رسول سچے نہیں ہوں گے۔ تو یہ جھوٹ مانتے تھے، ایسی کوئی بات نہ تھی۔ قرآن نے ارشاد فرمایا قل، اے محبوب آپ فرمائیے قد جاءکم رسل من قبلی بالبینات، جس نشانی کا تم ذکر کر رہے ہو وہ نشانیاں لے کر مجھ سے پہلے کئی رسول تمہارے پاس آئے، انہوں نے یہ آگ بھی دکھائی اور آگ ان کی قربانی کو لے بھی گئی۔ وَبِالَّذِي قُلْتُمْ، اور جو تم نے کہا وہ ساری نشانیاں وہ لے کر آئے۔ فَلِمَ قَتَلْتُمُوهُمْ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ، اگر تم سچے ہو کہ ایسے نبی پر ہم ایمان لائیں گے، ہمیں اس کی تعلیم تھی، یہ بتاؤ پھر ان نبیوں کو تم نے شہید کیوں کیا اگر تم سچے ہو۔ فَإِن كَذَّبُوكَ، پس اگر اے محبوب وہ آپ کو جھٹلائیں تو آپ رنج نہ کریں۔ فَقَدْ كُذِّبَ رُسُلٌ مِّن قَبْلِكَ، انہوں نے آپ سے پہلے بھی کئی رسولوں کو جھٹلایا، کئی رسول آپ سے پہلے جھٹلائے گئے۔ جاؤ بالبینات، روشن نشانیاں لے کر وہ آئے، والزبر، صحیفے لے کر آئے، والکتاب المنیر، روشن کتابیں لے کر آئے، پھر بھی ان کی امتوں نے انہیں جھٹلا دیا اور امتیں تباہ و برباد ہو گئیں۔ کافروں کی عادت رہی، 950 سال تک حضرت نوح علیہ السلام تبلیغ فرماتے رہے، 72 یا 80 افراد ایمان لائے۔ کل نفس ذائقۃ الموت، ہر جان کو موت کا مزہ چکھنا ہے۔ وَإِنَّمَا تُوَفَّوْنَ أُجُورَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، قیامت کے دن تمہارا صلہ پورا پورا دیا جائے گا۔ نیکی کا صلہ جنت ہے اور برائی کا انجام جہنم ہے۔ کامیاب کون ہے؟ ہر ایک کہتا ہے دعا کریں کامیابی مل جائے، ڈاکٹر بن جائے، انجینئر بن جائے، وکیل بن جائے، یا وہ آئی ٹی شعبے میں کامیاب ہو جائے، یا کہیں نوکری لگ جائے، کسی انٹرویو پاس ہو جائے، کوئی بزنس کیا ہے وہ بزنس میں ہمیں فائدہ مل جائے تو ہم سمجھتے ہیں ہم کامیاب ہو گئے۔ یہ کامیابی کا معیار نہیں ہے۔ کامیابی کا معیار کیا ہے؟ فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ، جو جہنم سے بچ گیا، وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ، اور جنت میں داخل کیا گیا، فَقَدْ فَازَ، پس صرف وہی کامیاب ہے۔ اللہ ہمیں جہنم سے بچائے اور جنت میں داخلہ نصیب فرمائے۔ اور دنیا کی کامیابی، اس کی تو کوئی حقیقت ہی نہیں ہے۔ وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ، دنیا کی زندگی تو دھوکے کا سامان ہے۔ لَتُبْلَوُنَّ فِي أَمْوَالِكُمْ وَأَنفُسِكُمْ، دنیا میں تو اونچ نیچ چلتی رہتی ہے، ضرور بضرور تمہارے مال اور تمہاری جان میں تمہاری آزمائش کی جائے گی۔ تو یہ ہوگا، کبھی مال کا نقصان، کبھی جان کا نقصان، کبھی بیمار ہو گئے، تو یہ تو دنیا کا معاملہ چلتا رہے گا۔